عرض کرنے لگے اللہ کے حبیب اسمانی اللہ، کیا اللہ نے عرش پہ آج میرا نام بھی لیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ نے فرمایا سماک اللہ، ابئی اللہ کی قسم، اللہ نے عرش پہ تیرا نام لے کے کہا ہے کہ ابئی آپ کی امت کا قاری ہے، اس کو جا کے قرآن سن. بھئی بھوٹ بھوٹ کے رونے لگے. ذکرت عند رب العالمین، ذکرت عند رب العالمین، آج عرش میں میرا نام لیا گیا ہے. آج ابئی کا اللہ نے نام لیا ہے کہ ابئی کو قرآن سن. بولتے رہے، روتے رہے. ان کو یہ مقام کیوں ملا تھا؟ وہ قرآن پاک خوبصورت آواز سے پڑھتے، قرآن کے قاری تھے. اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ دیکھتا ہے قرآن پاک سے اس کی دل لگی کتنی. اللہ فرشتے اتار دیتا ہے، پروٹوکول ایسا دیتا ہے قیامت کے دن موت کے بعد جو پروٹوکول ملنے اللہ دنیا میں پروٹوکول دکھاتا ہے. اسید بن حضیر فجر کی نماز کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کسی نے کو خواب دیکھا ہے؟ کوئی نہ کھڑا ہو. اسید بن حضیر کھڑے ہوئے، اللہ کے حبیب خواب نہیں دیکھا لیکن واقعہ بڑا عجیب پیش آیا. کیا ہوا؟ اللہ کے حبیب گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا. ایک ہی ہمارا کمرہ ہے، گھوڑا بھی اسی میں، ہم بھی اسی. قرآن پاک پڑھ رہا تھا، گھوڑے نے بدکنا شروع کر دیا. میں نے تلاوت کو روک دیا، وہ بھی روک دیا. میں نے تلاوت پھر شروع کی، وہ پھر شروع ہو گئی. اللہ کے حبیب 3 بار ایسے ہو. پھر میں نے تلاوت کو بند کر روکی. پھر میں باہر نکلا تو میں نے اپنے سین میں کیا دیکھا؟ ہر طرف نور ہی نور، روشنی روشنی. اچانک نگاہ میری اوپر اٹھی، فَإِذَا مِثْلُ الظُّلَّةِ، اچانک میں نے دیکھا ایک سائبان ہے بہت بڑا، فِيهَا الْمَصَابِيحُ، اس میں نور ہی نور ہے، چراغ ہی چراغ ہے. وہ دھیرے دھیرے اوپر اٹھ رہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارا واقعہ سن رہے اور آپ نے فرمایا اقرا یا ابن حذیر، حذیر کے بیٹے اسید، یار تم نے تلاوت کو بند نہیں کرنا، تلاوت کو تم نے روکا کیوں؟ پڑھتے رہنا. اللہ کے حبیب میرا بیٹا یحییٰ پاس لیتا ہوا تھا، میں ڈر گیا کہیں گھوڑا اس کو روند نہ ڈالے. آپ نے فرمایا تم نہیں جانتے، جب تم قرآن پاک گھر میں پڑھ رہے تھے تیری آواز کو اللہ نے آسمان تک پہنچا دیا. تلک الملائکۃ دنت لصوتک، یہ آسمان سے نوری ملائک تیرے گھر میں تیری تلاوت سننے کے لیے آ رہے تھے. اگر تم پڑھتے رہتے صبح ہو جاتی، فرشتوں نے تجھے چھوڑ کے نہیں جانا. تیرے بچے بھی فرشتوں کو دیکھ لیتے کہ یہ فرشتے جو رب کا قرآن سننے کے لیے آئے. حضرت جی قرآن پاک سے دل لگائیں، اللہ بہاریں لگا دے گا گھر میں سکون آ جائے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ نے پھر ایسا سمجھایا، آپ کے ہاں سب سے زیادہ ویلیو قرآن والے کی ہوتی تھی. آپ اندازہ لگائیں. بات ختم کرتے ہیں، وقت کافی ہو رہا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑتے لڑتے 70 شہید ہو گئے احد کے میدان میں. ان کی شان کے کیا کہیں، اس جہاد میں شک بھی نہیں، یہ تو خالص جہاد ہے. اور لڑتے لڑتے انہوں نے جان دے دی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا 70 صحابہ ہیں. آپ نے فیصلہ کیا 3-3 4-4 کے لیے ایک ایک قبر بنا. لیکن جب کوئی قبر تیار ہو مجھے اطلاع ضرور دے، جو بھی تیار کرے مجھے لے جاؤ.
جو قبر تیار کرتے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جاتے، اللہ کے حبیب ہم نے ایک قبر تیار کر، یہ قبر ان 3-4 کے، صحابہ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دفن کرنے سے پہلے ایک سوال ہم سے کیا کرتے، لاحت میں کس کو اتارے، پہلے کس کو عزت دیں، ایک سوال، اور وہ سوال یہ نہیں ہوتا ان میں سے سب سے زیادہ میرے پیچھے نمازیں کس نے پڑھی، ان میں سے سب سے زیادہ آج کافروں کو مارا کس نے، نہیں، اور یہ بھی سوال نہیں ہوتا تھا ان میں سے سب سے زیادہ میری خدمت کون کرتا، یاد رکھیے یہ نوری علم ہے، اس علم کے استاد کی سوچ جو اس دن تھی آج بھی وہی ہے، اس علم کا استاد خدمت سے پیسوں سے راضی نہیں ہوتا، اس علم کا استاد سبق سے یاد نہیں ہوتا، سبق جس بچے کو اچھے طریقے سے خوبصورت آواز میں پڑھے، استاد خوبصورت آواز سے صحیح سبق سے راضی ہوتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سوال، اور وہ کیا ہوتا تھا، بخاری شریف میں لکھا ہے، آپ پوچھتے ہو میرے صحابہ بتاؤ ایہم اکثر اخذا للقرآن، ان میں سے قرآن کس کو زیادہ، قرآن کا قاری کون ہے، صحابہ اشارہ کرتے ان میں سے تو اس کو زیادہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سب سے پہلے اٹھاتے، اس کو لحد میں سب سے پہلے اتارتے، اور آپ کیا کہتے ہیں، انا علی ہؤلاء شہید یوم القیامہ، اور میرے صحابہ ان قرآن والوں کی گواہی قیامت کے دن میں دوں، ان کا وکیل میں ہوں، دنیا کی عدالتوں میں ٹکرے مارتے ہیں، کوئی اچھا وکیل مل جائے، مجھے میرے رب کی قسم ہے اللہ کی عدالت میں وہ کیس کبھی نہیں ہار سکتا جس کے وکیل میرے محبوب پیغمبر بنے، اور میرے حبیب علیہ السلام وکیل کس کے ہوں گے، جو قرآن والے ہوں گے، اس لیے قرآن کے لیے اپنے بچوں کو وقف کرو، باقی سب کچھ پڑھاؤ، میں انگلش ڈگرییں، ڈاکٹر، پروفیسر، وکیل، تھانے دار، ایس ایچ او، فوجی افسر، سب کچھ بناؤ، لیکن ساتھ یہ نوری علم ضرور دلاؤ، نوری علم سارے فنون کو نوری بنا دے، ڈاکٹر بن گیا ساتھ یہ نوری علم ہوا، اللہ کی قسم وہ ڈاکٹر کسائی نہیں بنے گا، وہ لوگوں کا احساس کرنے والا، خیر خواہی کرنے والا ایسا ہوگا، لوگ اس کو بھی دعا دیں گے، اس کے ماں باپ کو بھی دعا دیں گے، اگر یہ نوری علم ساتھ نہ ہوا تو وہ ڈاکٹر نہیں ہوگا، وہ کسائی ہوگا، وہ تیرے بیٹے کو بھی لوگ گالیاں دیں گے اور اس کے باپ کو بھی گالیاں دیں گے، پولیس افسر بن جائے، نوری علم پاس نہ ہوا تو وہ ایک ڈاکو ہوگا، ڈاکو، رشوت خور، قاتل کو رہا کر دے گا لاکھوں روپیہ لے کے، اس میں اور بسوں کو لوٹنے والے ڈاکو میں کیا فرق ہے، نوری علم ساتھ ضرور دو، سارے علوم، باقی جتنی تعلیمات ہیں ہم اس کی مخالفت نہیں کرتے، وہ ضرورت ہے وہ دلائیں، لیکن ساتھ یہ نوری علم ضرور دیں، میں اس کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں جس کی عمر بھلے زیادہ ہو گئی ہے لیکن وہ قرآن سیکھنے کے لیے تیار ہو، میں قرآن والوں میں شامل ہوں، جس نے اپنی اولاد کو قرآن کے لیے وقف کر دیا، اور اللہ سبحانہ و تعالی قرآن کا پیار دل میں دیکھتا ہے، اللہ یہ نہیں دیکھتا یہ ذہین کتنا ہے، یہ سبارہ یاد کرتا ہے یا 2 سبارے یاد کرتا ہے، نہیں، اللہ دیکھتا ہے اس کے دل میں میرے قرآن کا پیار کتنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسامکم ولا الى انسابکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ خاندان نہیں دیکھتا، شکلیں نہیں دیکھتا، مال نہیں دیکھتا، اللہ سب سے پہلے دل دیکھتا ہے، دل میں کیا ہے،
کام دیکھتا ہے، کام کیسے؟ بھلے ایک آیت سیکھنے والا، ایک آیت، ایک صحابی ہیں، زبان لڑکھڑاتی ہے، آنکھوں سے نظر نہیں آتا، دیکھا نا ہر روز ایک آیت کا سبق لیتے ہیں، ایک آیت۔ آج گھر سے نکلیں ایک آیت سیکھنے کے لیے۔ وہ بھی عظیم لوگ تھے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو سے اندازہ لگا لیتے تھے، آپ اس طرف گئے، جس طرف سے خوشبو آئی ادھر نکل پڑے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو زیادہ محسوس ہونے لگی، عبداللہ بن ام مکتوم نے آواز دی، علمنی آیت یا رسول اللہ، اے اللہ کے حبیب آپ پہ سلامتی ہو۔ آپ کا عبداللہ بن ابی آپ سے ایک آیت سیکھنے کے لیے آئے، ایک آیت کا سبق دو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے سرداروں کے پاس بیٹھے، اب وہ تو نبی نے ان کو نہیں پتا آپ کدھر بیٹھے، انہوں نے تو شرط لگائی ہوئی ہے کہ اگر آپ ہمیں اپنا مذہب، اپنی تعلیم سنانا چاہتے ہیں تو پھر جب آپ ہمارے پاس ہو، غریب لوگ نہ بیٹھو، ہم سردار ہیں، ہماری توہین ہوتی ہے، غریبوں کے ہم برابر بیٹھے۔ اس لیے وہ تو نبی نے ان کو پتا ہی نہیں آپ کن کے پاس بیٹھے، ان کو تو ایک ہی کام میں ایک آیت کا سبق دو۔ بس آواز دی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز سنی، ماتھے پہ بال چڑھایا، تھوڑا سا منہ پھیرا۔ اللہ پاک کو اپنے محبوب پیغمبر کی یہ ادا پسند نہیں آئی۔ قرآن والوں کو دیکھ کے غصہ کرنے والوں، وہ میری تیری کیا اوقات ہے، ادھر دیکھ جو انبیاء کے امام ہیں، ماتھے پہ بال چڑھا ہے، تھوڑا سا منہ پھیرا ہے۔ اللہ کو اپنے حبیب کی یہ ادا پسند نہیں آئی۔ وہ غریب ضرور تھا لیکن قرآن سیکھنے کے لیے آیا، ماتھے پہ بال چڑھا لیا، منہ پھیر لیا۔ اللہ نے اس قرآن کے طالب علم کی شان میں قرآن اتار دیا۔ عبس وتولی ان جاءہ الأعمى وما يدریک لعلہ یزکیٰ۔ ان آیات کو جب میں نے پڑھا چیخیں نکل گئی کہ اللہ اتنے آج جلال میں، ابتدائی 3-4 آیات میں اللہ نے مخاطب بھی نہیں کیا، اللہ نے کہا انہوں نے ماتھے پہ بال چڑھا لیا، انہوں نے منہ پھیر لیا۔ ان جاءہ الأعمى، کیونکہ ان کے پاس ایک نبی نہ آ گیا، پاک ہونا چاہتا، قرآن سیکھنا چاہتا، نوری علم سیکھنا چاہتا، اور آپ کو فکر ہے ان مکہ کے کافر سرداروں کی۔ اور جب 7ویں سپارے کا یہ مقام میری سمجھ میں آیا، چیخیں نکل گئی۔ اللہ نے کیا کہا؟ لا تطرد الذین یدعون ربهم۔ اور میرے حبیب آپ کا کام منوانا نہیں، دین پہنچانا ہے۔ آپ نے ان کافروں کی خاطر آئندہ سے ان قرآن والوں کو اپنی مجلس سے دور نہیں کرنا۔ آگے اللہ نے کیا کہا؟ فَتَطْرُدَهُ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ میں ترجمے والے قرآن سب کے میں نے نکالے کہ ان آیات کا میں ترجمہ کیا کروں، لیکن سارے ترجمہ کرنے والے مجبور تھے لکھنے میں، کیونکہ اللہ نے قرآن والوں کی شان بیان کی۔ اللہ نے کہا فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور میرے حبیب ان کافروں کی خاطر اگر آپ نے ان قرآن والوں کو اپنی مجلس سے دور کیا تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں، پھر آپ ظلم کرنے والوں میں سے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں قرآن پاک کی بڑی ویلیو ہے، قرآن والوں کی بڑی ویلیو ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن والوں کو دعائیں دیتے ہیں۔ عبداللہ بن عباس کو آپ نے سینے سے لگایا رات کی تاریکی میں، بچہ تہجد کی نماز آپ کے ساتھ پڑھنے لگا، چھوٹا بچہ عبداللہ بن عباس، آپ نماز سے فارغ، لمبی قرات کی، وہ کھڑا ہو کے سنتا، لمبا قرآن آپ نے پڑھا تہجد کی نماز میں، کھڑے ہو کے سنتا رہا۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بچے کی ادا اتنی پسند. آج تو جوان نہیں سنتے قرآن پاک کھڑے ہو, باقی فنکشنوں پہ کھڑے کھڑے گزار دیں گے, گھنٹہ کھڑا کیا, لائنوں میں کھڑا ہو گھنٹہ کھڑا رہے, میچ دیکھ رہا ہے, کوئی تاش کے اڈے کے اوپر کھڑا ہے, گھنٹوں کھڑا رہے, قرآن نہیں سنتے. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کی یہ ادا دی, آپ بڑے خوش ہوئے, آپ نے اس کو سینے سے لگا, اس کو دعا دی, اللہم علمہ الکتاب, اے میرے اللہ جو کتاب تو نے مجھے دی ہے میرے اس بچے کو سکھا دے, اس کو سکھا دے. پھر آپ کی دعا کا اثر ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد یہ عبداللہ بن عباس مفسر قرآن بنے. صحابہ میں اگر کوئی اختلاف ہو جاتا, کوئی کہتا اس آیت کا یہ مطلب ہے, کوئی کہتا اس کا یہ مطلب ہے, اختلاف ہو جاتا, اس کا حل عبداللہ بن عباس سے کرواتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی دل لگی تھی, جو اس لیے میرے صاحب قرآن پاک سے کسی طریقے سے آپ تعلق ملائیں. بھلے یہ ایک ایسا علم ہے, اس کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں, 40 سال ہو گئے, 50 سال ہو گئے, 40 سال کی عمر میں قرآن پاک سیکھنا یہ تو ہمارے حبیب کی سنت ہے. کئی صحابہ 50 سال کی عمر میں مسلمانوں نے اسی وقت سیکھنا شروع کر دیا. اس لیے سیکھیے, پڑھ نہیں سکتے, لڑکھڑاتی ہے, اب تو آسانی ہے, آلات غلط نہیں ہوتے, استعمال غلط ہوتا ہے. موبائل ہمارے پاس ہے, لیپ ٹاپ ہے, قرآن پاک لگا دیں, سننے بیٹھ. سننا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن بلایا, آپ نے فرمایا میرے ممبر پہ بیٹھو. اللہ کے حبیب ممبر آپ کا, میں بیٹھوں؟ کہاں اقرا علیہ القرآن, تم میرے ممبر پہ بیٹھو اور قرآن پڑھ کے مجھے سناؤ. پھر تعجب کرنے لگے, اللہ کے حبیب علیکہ اقرأ و علیکہ انصت, آپ پڑھیں اور ہم سنیں, یہ کیا ہے کہ میں پڑھوں اور آپ سنیں؟ آپ نے فرمایا عبداللہ انی احب ان اسمعہ من غیری, جیسے میں پڑھنا پسند کرتا ہوں ایسے میں سننا بھی پسند کرتا ہوں. سننا بھی سنت ہے. بڑے خوش نصیب ہیں وہ جن قاری صاحب نے قرآن پاک پڑھا اور وہ سلام کے مستحق, اللہ کی قسم جنہوں نے پیچھے قرآن سنا ہے وہ انتظامیہ بھی خوش نصیب ہے جن کی مسجدوں میں قرآن پڑھا جاتا ہے ایک ترتیب کے ساتھ. حالانکہ یہ ایسی سنت ہے جس کو چھوڑ دیا گیا. پورے شہر میں ایک ایک دو مسجدیں جہاں پورا قرآن سنایا جائے. اب تو خیر ہمارے علاقوں میں تو عجیب ہی, وہ رمضان میں بھی کہانی ختم ہو گئی, سورتوں میں تراویحیں پڑھتے ہیں اور چلتے ہیں. تو یہ بڑی مجھے خوشی ہوئی ہے, مسرت ہوئی ہے, سکون ملا ہے آپ کی مجلس میں بیٹھ کے کہ آپ بڑے خوش نصیب ہیں جنہوں نے قرآن پاک مکمل سنا ہے اور قاری صاحب نے پڑھا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. اللہ جنہوں نے سنا ہے ان کا سننا قبول فرمائے, جن قاری صاحب نے پڑھا ہے اللہ پڑھنا قبول فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے. اللہ ہماری اولادوں کے دلوں میں قرآن پاک کی محبت ڈال دے. اللہ ہمیں صحیح معنوں کے اندر قرآن پاک سے صحیح دل لگانے کی, پیار کرنے کی, محبت شوق سے پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ.